ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ حاضرین اکرام، سامعین ذی احتشام، گزشتہ درس شریف میں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات مبارکہ کے حوالہ سے چند گزارشات پیش خدمت کی تھی۔ قرآن مجید کی تفہیم، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو انتہائی ضروری چیز ہے، اس سے متعلق چند گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سننے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ انتہائی ضروری چیز، ضروری امر یہ ہے کہ زبان نبوت پر اعتماد۔ قرآن کو قرآن ہم نے اس لیے مانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ امام العارفین حضرت رومی علیہ رحمہ نے تو وہ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا۔ غرچہ قرآن از لب پیغمبر است، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہر کے گوید حق نہ گفت آن کافر است۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، آپ نے سنایا، پیغمبر اکرم کے لب مبارک سے یہ نکلا، حالانکہ جس کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے۔ فرمایا قرآن یہ ہے
کہ زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا اور ہم اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ ہر کے گوید حق نہ گفت کافر است، فرمایا جو اس کو اللہ کا کلام نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یعنی قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے وہ زبان مصطفیٰ کے ذریعے پہنچا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کے شارح ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت مبارکہ 43 اور 44 میں ارشاد ہوا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ہم نے آپ سے قبل، آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنایا، رسول بنا کر بھیجا، وہ سارے مرد ہی تھے، کوئی خاتون رسول نہیں ہوئی۔ نوحی الیہم، نوحی الیہم رجالن کی صفت ہے کہ ہم نے جو مرد بھیجے ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا ہے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو اہل ذکر سے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، جو آسمانی صحائف سے واقف ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں حقائق سے باخبر کریں گے۔ یا پھر یہ کہ جو نصیحت کو یاد رکھنے والے ہیں، جو یاد الہی میں جن کا دل تڑپتا ہے، ان سے پوچھو۔ جو اہل ذکر ہوتے ہیں ان کو اپنے علم کے بارے میں شک نہیں ہوتا، اپنے عقیدے کے بارے میں شبہ نہیں ہوتا، وہ صاحبان یقین ہوتے ہیں۔ ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کے بارے میں کانوں نے سنا ہوا ہوتا ہے، ذکر کی برکت سے ایک دن وہ نظر بھی آ جاتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یہ جتنے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کو نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر اس لیے اتارا کہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا جاتا ہے، لوگوں کے لیے جو کتاب کے، قرآن کے احکامات آتے ہیں، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ کھل کھل کر اس کو بیان کریں۔
یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی کتاب کے مطلق جو مطلق کی تقیید کر سکتے ہیں، اس کا جو مجمل ہوتا ہے اس کا بیان کرتے ہیں، اس کا جو مبہم ہوتا ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ خود عربی جاننے والوں کو جب قرآن مجید اترتا تھا تو مشکل درپیش ہوتی تھی، تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ یعنی خود آل عرب جن کی زبان عربی ہے، جو وہاں کے عام عرب بھی نہیں، فصیح و بلیغ لوگ ہیں، جب کتاب اترتی تو ان کو مشکل پیش آتی۔ اب اس کی ایک مثال کہ سید العرب اور باب مدینۃ العلم سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اس آیت مبارکہ کے بارے میں مشکل پیش آئی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، یمحو اللہ اس پہ جو لکھی ہوئی تقدیر ہے اس میں سے جس کو وہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس کو چاہتا ہے وہاں رہنے دیتا ہے۔ یہ یثبتوں کے ساتھ بھی مفہوم یہی ہے کہ ما یشاء، لیکن اختصار کے پیش نظر ایک کے ساتھ ما یشاء لگا دیا کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، اس پر اس کی قدرت کا تصرف ہے، وہ چاہتا ہے تو لکھے رہنے دیتا ہے، چاہے تو مٹا دیتا ہے۔ عندہ ام الکتاب، جب یہ آیت مبارکہ اتری کہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو مٹاتا بھی ہے اور کچھ چیزوں کو رہنے دیتا ہے، تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب دیکھیں، جو آج تو کسی بزرگ کی کوئی اولاد ہو، بزرگ نہ بھی ہو، تو القابات میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردہ آغوش ولایت ہے، کہ یہ ولیوں کی گود میں پلا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کنفرد پروردہ آغوش نبوت ہے۔ اس کے باوجود آیت مبارکہ سمجھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی میں اس آیت کی ایسی تفسیر تجھے بتانے لگا ہوں، تیری بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور باقی ایمان والوں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فرمایا صدقہ کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یعنی جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو فوراً بجھاتا ہے۔ یعنی کسی بات پہ اللہ، سب اہل ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ کسی بات پہ بندے سے ناراض ہو اور بندہ صدقہ کرے تو اللہ پاک جلدی راضی ہو جاتے ہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔
جہاں پہ سارے ظاہری اسباب ٹوٹ جائیں وہاں سے دعا کا کام شروع ہوتا ہے. اور یہ ہم اپنے معاشرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سب کچھ اپنی عقل کو اور اپنی سائنس کو اور اپنے میڈیکل کو سمجھتے ہیں، جب آئی سی یو میں مریض بالکل تشویشناک حالت میں ہو، انتہائی نگہداشت کے اندر رکھا ہوا ہو، تو جب خاندان والے، رشتہ دار، مریض کا باپ، بیٹا، بھائی، بہن ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا ہی کریں. یعنی وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں اور ان کے مشاہدات میں ہے کہ جہاں ظاہری سائنس جواب دے جاتی ہے وہ دعا وہاں بھی اپنا کام کرتی ہے. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ دعا دریاؤں کے رخ کو موڑ دیتی ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. اور فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، مومن کا ہتھیار ہے. یہاں پہ ظاہری اسلحے جواب دے جائیں وہاں پہ دعا کا کام ہے. حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ اور دانا بندے تھے، اور دانا لوگ بہت مشکل باتیں نہیں کرتے، وہ لوگوں کے ذہن کے مطابق مثال دیتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت الاشاق میں لکھا کہ میں اس بات پہ غور کرتا رہا کہ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، محدث دہلوی، ان کی جو دعوت تھی وہ بہت کامیاب رہی. علماء ظاہر میں وہ ایک عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، ان کا پیغام زیادہ پہنچا اور اس کے اثرات آج تک ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب کا جو خاندان ہے، علم حدیث میں جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی پڑھے لکھے بندے کے لیے اس کے تعارف کی اور بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے سنت کے مطابق لوگوں کے ذہنوں اور ان کی عقلوں کے مطابق، ماحول کے مطابق بات کو آسان کر کے پیش کیا. اس کی مثال سید محمد ذوقی نے یہ دی ہے کہ آج اگر کوئی بندہ بیان کرتے کرتے یوں کہہ دے کہ فلاں بندہ پا برکاب ہے، ایک تو فارسی یہاں نہیں بولی جاتی، دوسرا وہ سواریاں نہیں ہے کہ گھوڑوں پہ لوگ سوار ہوں. میں اس دن کلاس میں سرج کا لفظ آیا تو اتنے بچے بیٹھے تھے، میں نے ان سے کہا کہ زین کیا ہوتا ہے، نہیں پتا انہیں. ہم نے گاؤں میں جو گھوڑے دیکھے ہیں ان کی سواری کی ہے، اس لیے یہ پتا ہوتا ہے لگام کیا ہے، رکاب کیا ہے، زین کیا ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بندہ پا برکاب ہے تو پھر تشریح پوری کرنی پڑتی ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اس کو رکاب کہتے ہیں. تو پا برکاب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بس سفر کے لیے تیار ہو چکا ہے، بس اس نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، گھر سے نکل گیا ہے، گھوڑے کے پاس کھڑا ہے، رکاب میں پاؤں رکھ لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں پا برکاب نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے ٹکٹ بدست ہے، یہ ٹکٹ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے. پا برکاب کے بجائے اب یہ 60-70 سال پہلے انہوں نے لکھا کہ یہ کہنا چاہیے بس ٹکٹ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے. اب دیکھیں، اس دن ہم ایک دوست کے پاس بیٹھے تھے تو میں نے چھینک کے فضائل بیان کیے کہ اطباء جو کہتے ہیں، جو طب کے ماہر ہیں، جن کو ہم حکیم کہتے ہیں، کہ جس بندے کو چھینک آ جائے، یہ چھینک اللہ کی بڑی نعمت ہے.
جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی فوراً چھینک آئی جو زندگی کی علامت تھی. تو آدم علیہ السلام نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بہت دھیان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس انتظار میں کہ مجھے چھینک آئے اور میں الحمدللہ کہوں. ایک بار سرکار قبر مبارک سے یرحمک اللہ کہتے کہ تجھ پہ اللہ کا کرم ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پر. یعنی جب آپ کو چھینک آئے اور آپ الحمدللہ کہیں، اگر وہاں کوئی بھی یرحمک اللہ کہنے والا نہ ہو تو فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اور فرشتہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے، بلکہ فرشتہ کسی اور کی دعا پر آمین کہہ دے پھر بھی دعا رد نہیں ہوتی. یہاں سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آمین بہت بڑی چیز ہے. طبرانی میں، امام طبرانی نے کتاب الدعا میں یہ حدیث لکھی ہے آمین کے فضائل میں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین خاتم رب العالمین للمسلمین. فرمایا جس طرح کسی خط کو بند کر کے یا کسی درخواست پہ دستخط کرنے کے بعد مور لگا کر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، فرمایا میری امت کے لیے آمین مہر کا درجہ رکھتی ہے. اور ایک صحابی الحا کے ساتھ یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور خیمے کے اندر تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا جو مانگ رہا ہے اگر یہ مور آخر میں لگا دے تو دعا قبول ہو جائے گی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی بات ہے؟ فرمایا آمین. تو وہ صحابی نے پاؤں کھینچ لیے، رک گئے اور پھر خیمے میں جا کر دوسرے سے کہتے ہیں آمین کہو اور قبولیت کی خوشخبری سنو. اتنی بڑی بات ہے آمین، اتنی بڑی بات ہے عام طور پر جس کی اہمیت نہیں. تو جس بندے کو جب چھینک آئے تو اس کا پورے وجود میں خون گردش کرتا ہے، اس کی سرکولیشن ہوتی. چھینک آ جائے تو 24 گھنٹے کے اندر بندے کو دل کا دورہ نہیں پڑتا، برین ہیمریج نہیں ہوتا، فالج کا دورہ نہیں پڑتا. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تحقیق اس پر ایک مرتبہ شائع ہوئی تھی. چھینک اتنی بڑی بات ہے. تو ماحول کو سمجھنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک محفل میں بیٹھے تھے تو چھینک کے بارے میں نے بات کی تو ایک بندہ بولا کہ چھینک سے پورا جسم ری سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ جس نے بھی موبائل رکھا ہوا ہے اس کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اس لیے ان کی دعوت زیادہ کامیاب رہی کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن کے مطابق بات کی اور عوام تک اس کا اثر گیا. اب جو فصوص الحکم ہے وہ تو عوام کے سمجھ کی بات نہیں. مشکل کتابیں عوام کو سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے آسان کر کے بات کی جاتی. تو دعا کی جو اہمیت ہے کہ جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جائیں وہاں دعا کام کرتی ہے. تو حضرت واصف علی واصف نے اتنی آسان کر کے بات سمجھائی. فرمانے لگے کہ دریا پار کرنے کے لیے، دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی وسیلہ ہے، لیکن وہی کشتی ڈوبنے لگ جائے تو دعا کا وسیلہ کام آتا ہے. فرماتے ہیں کہ بندہ پسٹل کو اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے لیکن خود اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اصل حفاظت خدا کے ذمہ ہے. حفاظت تو ساری اللہ کی ہے. تو ماحول کے مطابق بات کرنا کہ لوگوں کو بات کتنی سمجھ آتی ہے، اس سے بندے کی دعوت کامیاب ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ تھی
فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان، جس کا وہ رسول بن کے آیا اس قوم کی وہ زبان جانتا تھا. اگر وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا تو وہ جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزر رہے تھے تو اونٹ آ کر بڑبڑایا. مشکوٰۃ شریف کے اندر معجزات کے باب میں یہ حدیث ہے. اونٹ نے آوازیں نکالی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کا عقیدہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں کہ ہمیں تو نہیں پتا کیا کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے علم میں ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا مالک کھانے پینے کو کم دیتا ہے اور ڈیوٹی زیادہ لیتا ہے. تو جو جانوروں کے لیے رحمت ہے وہ ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. زرقانی شریف میں ہے افریقہ کے ایک جنگل سے بربری زبان بولنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے بربری زبان میں بات کی، سرکار نے بربری زبان میں جواب عطا فرمایا. اس میں بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سارے نبی و رسول، ان کی روحیں ان کے اجسام پر غالب ہوتی، اور جس کی روح اس کے جسم پہ غالب ہو دنیا کی کوئی بولی سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روحوں کو ساری زبانیں آتی ہیں. فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں علمنا منطق الطیر، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھ عطا فرمائی. جو پرندہ بولتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا تسبیح کر رہا ہے. جب مینڈک بولتا تھا تو فرماتے تھے یہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ الواحد القہار. تفسیر الکشف والبیان امام ثعلبی کی، اور بعد کی تفسیر میں سے تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی مظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ قرآن مجید کی بہت شاندار تفسیر ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کے جو امت پر احسانات ہیں ان میں سے دو بہت بڑے احسان ہیں. ایک حضرت قاضی صاحب کی تفسیر مظہری اور دوسری حضرت آلوسی علیہ رحمہ کی تفسیر روح المعانی. مظہری مشکل نہیں ہے، روح المعانی مشکل ہے. اچھے بھلے علماء کے لیے اس کا سمجھنا کافی مشکل، بلکہ بڑے بڑے استاد فرماتے ہیں کہ امام راضی علیہ رحمہ سے بھی بعض ان کی آواز بہت اونچی ہیں. تو قاضی مظہری علیہ رحمہ کی تفسیر بھی آپ دیکھیں تو اس میں اس آیت کے تحت پھر پرندوں کی بولیاں لکھی ہوئی ہیں، کون سا پرندہ کیا تسبیح کرتا ہے. اس میں جو قمری پرندہ ہے اس کا لکھا ہوا ہے کہ اس کا وظیفہ ہے لعن اللہ علی مبغضی آل محمد، اللہ محمد عربی کے آل کے دشمنوں پر لعنت فرمائے. تقریباً 8 یا 9 پرندوں کی وہاں بولیاں لکھی ہوئی ہیں. پرندوں کی بولیاں. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کا تخت فضا میں ہے، اڑ رہا ہے، اور ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم کہ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ. یعنی چیونٹی جو لشکر کی سربراہ تھی ساری چیونٹیوں کی، وہ دوسروں سے کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں سے بات کرتی ہے، اور قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کے مسکرا پڑے. ایک تو چیونٹی کی بات کو سننا، پھر لشکر جا رہا ہے، چاہے فضا میں ہے، مختلف روایات ہیں، یا زمین پہ، لیکن اتنے دور سے چیونٹی کی آواز کو سن لینا
اس کی بات کو سن کر سمجھنا اور پھر اس پر مسکرانا. یعنی جب روح کا غلبہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی بولی اللہ کے بندے کے لیے مشکل نہیں رہتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو روح الارواح ہے. کائنات میں کسی کے جسم کے اندر وہ روحانی طاقت نہیں ہے، روح کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کے جسم مبارک کو عطا فرمائی. ایک عارف بیان فرماتے ہیں، سی مرغ روئے ہیچ کس از انبیاء نطاف آ جا کے تو ببال کرامت پریدائی. فرمایا اونچے اونچے درجے کے لوگوں کو، روحانی درجے کے لوگوں کو، بلند ترین روح کے طاقت کے مالک لوگوں کے روحوں کو وہ پاور حاصل نہیں ہے جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کے جسم مبارک کو عطا فرمایا. حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کی ایک روحانی محفل دیوان کا ذکر کرتے ہیں بریز میں. ایک روحانی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جتنے آل اللہ ہوتے ہیں جو صاحبان ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور سیدہ خاتون جنت کی زبان سے میں نے سنا کہ آپ سرکار پہ یہ درود شریف پڑھ رہی تھی، اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون. اے اللہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، صلاۃ نازل فرما، جن کی روح مبارک اس کائنات کے فرشتوں اور ساری روحوں کی بھی توجہ کا مرکز ہے. یعنی جو ساری توجہات کا مرکز ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، اور آپ کی روح روح الارواح ہے اور ساری کائنات پر وہ حاوی ہے. تو جن کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے کہ جسم مبارک کو معراج نصیب ہوتی ہے، ان کی روح کی پرواز کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی پست و بالا کی کوئی بولی سننا آپ کے لیے مشکل نہیں. دنیا کے کسی کونے سے امتی کسی زبان میں سرکار کی بارگاہ میں کوئی عرض کرے تو اللہ کے حبیب اس کو سن بھی لیتے ہیں اور اس پر آپ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اس پر توجہ بھی فرماتے ہیں. ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز بیان کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی. کہ جب ان کی طرف کلام نازل ہوتا ہے سب کو وہ کلام سمجھ نہیں آتا، تو نبوت کے فرائض منصبیہ میں ہے کہ لوگوں کو جو بات سمجھ نہ آئے پھر اس کی وہ وضاحت فرمائیں. اس لیے جس طرح قرآن مجید حجت ہے کہ قرآن مجید سے قانون بنتے ہیں، اس طرح رسول اللہ کے فرامین سے بھی قانون بنتے ہیں. یہ حجیت حدیث کا مسئلہ اور پھر اسناد حدیث کا مسئلہ. اب جو لوگوں کی ضرورت کی باتیں اس پر میں بات عرض کرتا ہوں. میرے حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ موڑا شیپورس تھا اور 3 دن تک مجالس میں ایک مشہور مناظر عالم تھے، اہل سنت کے میں نام نہیں لیتا، 3 دن مسلسل وہ حیات النبی پر گفتگو کرتے رہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام قبر مبارک میں زندہ ہے. تو 3 دن کے بعد خطبے کے لیے حضرت پیر نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجی صاحب کے جو صاحبزادے تھے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ مولانا اس وقت انکار حدیث کا فتنہ بڑے زور پہ ہے، اس وقت اس پہ زور دینا چاہیے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. جس طرح قرآن سے قانون بنتا ہے اس طرح حضور کے فرمان سے قانون بنتا ہے. فرمایا اس وقت حدیث کی اہمیت پہ بولنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ آیات النبی کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہو اور کسی بلند چوٹی پہ کھڑا ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ. اب دیکھیں اس میں بھی ان کا جو فہم تھا، نبوت کا ایک معنی چوٹی ہوتا ہے، بلند چوٹی کو نبوت کہتے ہیں. تو جس طرح بلند چوٹی پہ کھڑا بندہ دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے،
اس کو پچھلی طرف بھی نظر آ رہی ہوتا ہے سامنے والی. نبی اس مقام پہ بلند کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے یہ جہان بھی ہوتا ہے اور اگلا جہان بھی ہوتا ہے. میرے حضرت فرماتے تھے کہ جو سرکار دو عالم نے پہلا خطبہ دیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر مشرکین مکہ سے اور کفار سے فرمایا کہ میں ایک بلند چوٹی پہ کھڑا ہوں، تمہیں پچھلی طرف نظر نہیں آ رہی اور مجھے سامنے اور پیچھے دونوں نظر آ رہے ہیں، تو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے دشمن تمہیں حملہ کرنے والا ہے مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، اس لیے کہ اس زبان مبارک سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں گے. تو حضرت فرماتے تھے اس میں روحانی اشارہ اور اس میں باطنی اشارہ یہ تھا کہ جس طرح میں ظاہری ایک چوٹی پہ کھڑے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، نبی اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور میں ایک بندہ بلند چوٹی پہ کھڑا ہو اور نیچے دیکھے کہ نیچے لوگ مختلف بیماریوں میں ہیں، مختلف اخلاقی جرائم میں مبتلا ہیں، اور وہ نیچے اتر آئے آ کر لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے، بیماروں کا علاج کرے، سب جب ٹھیک ہو جائیں جس مقام سے آئے اسی مقام پہ واپس چلا جائے. فرمایا حضور کی آیات کا اتنا مسئلہ ہے، وہ آئے اپنا کام کیا اور پھر جہاں سے آئے تھے وہی اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے. فرمایا یا تو نبی کا مسئلہ تو اتنا مسئلہ ہے، اس وقت اس پہ مناظروں کی اور گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ اس وقت امت میں جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کی حجیت کا لوگ انکار کرتے ہیں، تو اس کا رد کیا جائے اور اس پر بیان کیا جائے. یعنی جو لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس چیز کی تبلیغ کی جائے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جو چیز لوگوں کی ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں اور اگر وہ ان کو موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتی، لیکن موقع نہیں ملا، وہ دنیا سے چلی گئی اور میں اپنی ماں کے لیے کوئی ثواب کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. ایو الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ آپ مہربانی کر کے یہ بتا دیں کون سا صدقہ سب سے افضل ہے. یعنی یہ ان کا عقیدہ ہے کہ میں صدقہ کروں گا ماں کو ثواب پہنچ جائے گا، لیکن اب یہ نہیں پتا کہ کون سا سب سے افضل ہے، اس لیے کہ افضل اور مفضول کا فیصلہ یہ امتی نہیں کر سکتا، یہ شارع کر سکتا ہے. جو شارع کا کام ہے وہ شارع ہی کر سکتا ہے، جو قانون دینے والا ہے. اور شارع یا اللہ کی ذات ہے یا جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے. ہمارے لیے جو نبی شارع ہوتا ہے، جو شریعت لے کے آتا ہے، جو قانون دیتا ہے، قانون اس سے بنتے ہیں اللہ کے فرمان سے اور نبی کے فرمان سے. یعنی یہ تو ان کو پتہ ہے کہ ثواب ہو جاتا ہے، لیکن کون سا صدقہ سب سے افضل ہے اب یہ فیصلہ شارع سے کروانا ہے. اپنی طرف سے بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نیکی کا اتنا ثواب ہے، اس نیکی کا، اس گناہ کی اتنی سزا ہے. یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے کہ وہ اللہ کے بتائے پہ بیان کرے. اب اسے ابھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ سعد کی ماں کے روح کو پہنچا دے. شارحین حدیث نے یہاں ایک بات کی ہے کہ کیا سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ پانی صدقہ کریں مرنے والوں کے لیے؟ سب سے افضل وہی صدقہ ہے؟ بعض بزرگ اسی لیے جب دعا ہوتی ہے تو وہ پانی ضرور رکھواتے ہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، جب ختم ہوتا ہے نا وہ ختم میں کہتے ہیں کہ پانی لے آؤ. وہ اس حدیث کی برکت حاصل کرنے کے لیے پانی دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کو کہتے ہیں پانی نہیں ہے لے آؤ گلاس. یہ بزرگوں کا ایک ادراک ہے. لیکن شارحین نے حدیث نے ایک بات کی ہے اور اس کو دل دماغ اور دلیل اس کو قبول کرتی ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ پانی سب سے افضل صدقہ ہے. فرمایا مدینہ شریف میں پانی کی قلت تھی، دور دور سے لوگ پانی لے کر آتے تھے، وہاں پانی کی ضرورت زیادہ تھی. اور فہم حدیث یہ ہے جس جگہ لوگوں کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو ان کی اس سے مدد کرنا یہ زیادہ افضل صدقہ ہے. جہاں پہ سکول کی ضرورت ہے وہاں سکول بنانا سب سے افضل صدقہ ہے. جہاں پہ مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد بنانا سب سے افضل صدقہ ہے. جہاں پہ ڈسپنسری کی ضرورت ہے، ہاسپٹل کی ضرورت ہے، وہاں وہ ادارہ بنانا سب سے بڑا صدقہ ہے.
اور جہاں راستے کی ضرورت ہے وہاں راستہ دینا سب سے بڑا صدقہ ہے. یعنی جو لوگوں کی ضرورت ہو اور جو سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہو، جس کی ان کو حاجت ہو، ان کی اس طریقے سے مدد کی جائے. اب یہ ایسی بات ہے کہ اس لیے دلیل کی ضرورت بھی نہیں رہتی. یہ کامن سینس کی بات ہے جو امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کے تحت لکھی ہے. اب یہ دو قسم کی رائے ہو گئی. کچھ اہل محبت نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جیسے حضور نے فرمایا اس کو ایز اٹ از رکھنا ہے، کہ جیسے انہوں نے پانی سب سے افضل صدقہ ہے. لیکن جن کو فہم حدیث زیادہ حاصل ہوا انہوں نے کہا نہیں، جہاں جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو وہاں وہ چیز دینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. تو قرآن مجید کا جو فہم ہے، فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، قرآن مجید میں جو چیز کھل کر بیان نہ ہو وہ پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو کھول کے بیان کرے. اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر بیان کیا. مفسرین نے اس پہ بڑا کام کیا حدیث بالمعصور پہ. پہلے بھی ایک بار تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا تھا، پھر انشاءاللہ کبھی جو تفسیر بالمعصور ہے اس پر پھر بات کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صرف قرآن سے قرآن ہر بندے کو سمجھ نہیں آتا، اللہ کے نبی کے فرمان سے اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے. اللہ ہمیں عمل کی اور فہم کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.